ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم آج کے ولاگ میں شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ بھارت کے ایٹمی راز چوری ہو گئے۔ بہت بڑا سائبر اٹیک ہوا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیل، جبکہ اس وقت ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے جنگی طیارہ تباہ کر دیا ہے۔ اس کی بھی تفصیلات آپ جانیں گے، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، اور باب المندب کے حوالے سے یمنی حوثیوں نے بڑا اعلان کر دیا، پاکستان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور مشرق وسطیٰ کے اندر خوفناک جنگی ماحول بنا ہوا ہے، خوفناک اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ ہے بھارت کے ایٹمی راز چوری ہو چکے ہیں۔ ناظرین یہ ایک نہیں بلکہ 19,000 کے قریب فائلیں ہیں، خفیہ ترین فائلیں، جو کہ سائبر اٹیک کے ذریعے بھارت کی جو ایٹمی سائٹس ہیں وہاں سے چوری کی گئیں، اور اس کے بعد ان کو بلیک مارکیٹ میں جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی ناظرین بھارت کی جو خاص طور پہ سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہے، اور بھارت کی جانب سے الزام جو ایز یوزول ہے وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے اور پاکستان نے ہی یہ ایٹمی راز چوری کیے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتا چلے اس وقت بھارت کا جو برہموس میزائل ہے جس پر وہ بہت زیادہ اکڑ رہے ہیں اور پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ بھارت کا نہیں، یہ رشیا کی ٹیکنالوجی اور اس کو اسمبل کیا گیا، اور پہلا جو ایکسپیریمنٹ اس کا کیا گیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ میزائل آ کے گرا تھا، وہ تو اس وقت پاکستان کی قیادت نے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ادروائز اس وقت بھی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ تو بھارت جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے خود کفیل تو ہے نہیں، لیکن پاکستان کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان الحمدللہ نہ صرف اپنی دفاعی پیداوار میں خود کفیل ہے، جبکہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو اگر کسی خدا نخواستہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں اس کے نظارے نظر آئیں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں اس وقت بھارت کے یہ جو ایٹمی راز چوری ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ بھارت کے ایٹمی سائنسدان جو ہیں وہ یلو کیک یعنی کہ جو یورینیم ہے اس کو بھی عالمی بلیک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ کس قدر محفوظ اور کس قدر جو ہے وہ سیف ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے لیے ایک تباہی کا باعث بن سکتا ہے جو انڈیا کا یہ جو ایٹمی پروگرام ہے، اور اب تو ان کو بڑا دھچکا لگ چکا ہے کیونکہ بہت ہی خفیہ قسم کی 1900 کے قریب فائلیں جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں، اور یہ فائلز جو ہیں وہ بھارت کے لیے بڑی تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے بڑی غیر معمولی ہے کہ باب المندب جو ہے آپ کو پتا ہے دوسری اہم ترین بحری گزرگاہ ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اب ایران کی فیور میں یمنی حوثیوں نے باب المندب کو بند کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ناظرین باب المندب کے بند ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ $200 فی بیرل تک چلی جائیں گی۔ پاکستان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجی ہوئی ہیں۔ اس وقت ناظرین پاکستان کے اندر جو وزارت پیٹرولیم ہے ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 15 دن کے پاکستان کے پاس جو آئل ریزروز ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس وقت جو عالمی سطح پہ معاملات ہیں وہ خاصے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ کافی زیادہ خوفناک صورتحال بنے گی اگر باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ بھی بند ہو جاتا ہے، آلریڈی بند ہے لیکن اپنی مرضی سے ٹیکس دے کے جہازوں کو ایران نکلنے دے رہا ہے۔ تو یہ صورتحال خاصی گمبھیر اس وقت لگ رہی ہے، اور صورتحال اس لیے زیادہ گمبھیر ہے کیونکہ پاکستان جیسا ملک جن کے پاس ابھی تک جو تیل ہے اس کو سٹور کرنے کے کچھ بڑے انتظامات موجود نہیں ہیں۔ ابھی جو سعودی عرب اور کویت ہے وہ مل کے پاکستان کے اندر کچھ نئے جو ہیں وہ آئل فیسلٹیز وہ قائم کر رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ابھی فی الحال تو جو اہم ترین بحری گزرگاہ ہے اس کو لے کر دنیا بڑی پریشان ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کلوز، باب المندب کلوز، تو مطلب تیل کی قیمتیں آسمان پہ۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، ایران نے اپنا نیا
جو لوکل میڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کیا ہے، اور اس سلسلے میں ایران جو ہے وہ امریکہ کے جو بھی ان کے جہاز قابو آ جاتا ہے یا پھر ان کا جو ڈرون ہے وہ آتا ہے تو اس کو وہ نشانہ بناتے ہیں، اور کافی اس میں بڑی ایکوریسی کے ساتھ ان کو کامیابی مل رہی ہے۔ ابھی ناظرین خبر آ رہی ہے کہ F-22 جنگی طیارہ جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے، اور اس کی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ کس ایریا کے اندر ہے اور کہاں پہ یہ اٹیک کیا گیا، لیکن بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے دشمن کا ایک طیارہ مار گرایا گیا ہے۔ یہ ناظرین بڑی غیر معمولی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، کیونکہ اگر تو ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہ F-22 جیسے جدید ترین طیارے کو وہ تباہ کر سکتا ہے، MQ-9 ریپر ڈرون جو ہے اس کی خیر پرانی بات ہے، یہ تو پہلے بھی ایران متعدد مرتبہ گرا چکا ہے، بلکہ اس کی ریورس انجینئرنگ تک جو ہے وہ ایران کر چکا ہے۔ اب ناظرین ایران نے ایک اور دھمکی بھی دی ہے کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر جو اٹیکس کر سکتے ہیں وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی رکھنے والے میسائل ہیں، جو کہ تقریباً 14,000 کلومیٹر دوری تک ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین 14,000 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی متعدد جو ریاستیں ہیں وہ ایرانی حملوں کے نشانے پر آ سکتی ہیں، اور ایرانی حملوں کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس اگر اس کیپیبلٹی کے میزائل موجود ہیں 14,000 کلومیٹر دور ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں، تو امریکہ کو واقعی خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایران تو اگر ایران کے پاس ہتھیار موجود ہے تو ایران جو ہے وہ اس کا استعمال کر کے دکھائے گا۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو عالمی مارکیٹ کے اندر جو قیمتیں ہیں پیٹرول کی، اس کے بڑھنے سے لوگوں میں تشویش بھی بڑھ گئی ہے، اور لوگوں نے سٹور بھی کرنا شروع کر دیا۔ جب ناظرین پتہ چلتا ہے نا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو لوگوں نے اس کو جو سٹور کرنا شروع کیا ہوتا ہے وہی سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں اقدامات کر رہی ہے۔ ویسے کل 2 ایرانی تیل سے بھرے ہوئے جو بحری جہاز ہیں جن میں 1 ملین بیرل تیل ہے، تو وہ کہیں جا رہے تھے، اور لیکن حملے کے خطرے کے پیش نظر وہ پاکستان میں کراچی پورٹ کے اوپر لنگر انداز ہیں۔ تو اس حوالے سے خیر ایران کو تو خطرات موجود رہیں گے کہ امریکہ ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے ہٹ نہ کر دے آئل ٹینکرز کو، تو وہ بھی پاکستان اس کو اویل کر سکتا ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ایران کے ساتھ حالیہ دنوں میں ان کے تعلقات بڑے اچھے رہے، تو ایران نے کے لیے پاکستان نے اپنے راستے کھول کے رکھے، 6 جگہوں سے بارڈر ابھی بھی کھلا ہوا ہے جہاں سے شاہ خردنوش اور جو ٹینکرز ہیں مختلف وہ پہنچ رہے ہیں اور کنٹینرز مختلف پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ آخر کب تک ہوگا؟ کیا امریکہ کی جانب سے کوئی بڑی پابندی پاکستان کے اوپر بھی لگائی جا سکتی ہے؟ ناظرین بالکل اس کے چانسز موجود ہیں۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ ایک سٹیٹمنٹ ان کا وزیر اور دے رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی پرائم منسٹر جو ہے جو ان کا پریزیڈنٹ ہے وہ اور طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، وزیر خارجہ اور طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، یعنی یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے اور بس ایسے ہی ہوا کے اندر تیر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔